बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कमरे में बैठकर एक ख़त पर कुछ तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस ख़त को अपनी जेब में डाल दिया और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार नियाम में रखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना शाही लिबास बदला और एक आम लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से अली बिन सफियान ने फरमाया, हुजूर आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफियान को इशारतन कहा कि जिस जगह में जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेला जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। अली बिन सफियान ने फरमाया, अगर हुजूर बता दें तो बेहतर, अगर न बताएं तो जैसा हुजूर को अच्छा लगे। सुल्तान खामोश रहे और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो जगह बहुत दौड़ थी और इस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों, कई गांव और कस्बों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अली बिन सफियान को खुदा हाफिज कहकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए। चलते चलते सुल्तान को तकरीबन 3 दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद सुल्तान एक गार के दहाने पर जा पहुंचे। सुल्तान ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ए मेरे सुल्तान अंदर आ जाइए। दरहकीकत इस गार के अंदर सुल्तान का एक बड़ा रहनुमा बुजुर्ग रहता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुंचाता था। लिहाजा सुल्तान जब भी उस बुजुर्ग को पैगामात देने जाते तो सुल्तान अकेले जाते और किसी को साथ लेकर न जाते, क्योंकि सुल्तान अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान इस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो इस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलाम करने के बाद फौरन ज़ोहर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने आपके लिए गर्म गर्म मशरूब तैयार किया। सुल्तान ने गर्म मशरूब पया और खाना खाने के बाद वहां से रवाना होने की तैयारियां करने लगे। इस बुजुर्ग ने आप रहमत अल्लाह अलैह को फरमाया, हुजूर आज की रात यहाँ इंतज़ार कर लें, कल सुबह ही आप रवाना हो जाना और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम करना और फिर अगली सुबह अपना सफ़र जारी करना, और इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपका किसी मुसीबत से सामना भी नहीं होगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक एक लम्हा कीमती था, लिहाजा सुल्तान ने सोचा सफ़र शाम तक हो जाएगा तो मेरा वक्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। लेकिन इत्तेफाकन जिस रास्ते से सुल्तान गुजरे थे इस पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से इस रास्ते से निकलना सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकुओं के हमले होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता था और घोड़े के सफ़र करने में भी दुश्वारी आ सकती थी। लिहाजा सुल्तान सारे रास्ते जानते थे। लिहाजा सुल्तान ने दूसरा रास्ता लिया और इस रास्ते से अपनी मंज़र की तरफ रवाना हुए। चलते चलते सुल्तान को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो कि समंदर का किनारा था और समंदर के किनारे एक मंदिर यानी बतखाना बना हुआ था, और इस बतखाने के थोड़ा से फासले पर सुल्तान को एक बस्ती नजर आई। सुल्तान ने सोचा आज की रात उस बस्ती में किसी के पास क़याम करना ही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब इस बस्ती में पहुंचे तो सुल्तान का घोड़ा एक बूढ़ी की झोंपड़ी के आगे जा रखा। सुल्तान के घोड़े की जैसे ही आवाज़ इस बूढ़ी ने सुनी तो दौड़कर अपने खीमे से बाहर निकली और उसने आकर सुल्तान को फरमाया, जब भी कोई मुसाफिर उस बस्ती से गुजरता है तो मैं ही उसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आप रात मेरे पास क़याम करें। वो नहीं जानती थी कि ये मुसाफिर कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने आपको मुसाफिर समझा और झोंपड़ी के अंदर ले गई, और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आम आदमी के हिलिये में थे, लिहाजा उस औरत को पहचानने में मुश्किल हो गया कि आप कौन हैं। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया, सुल्तान को पेश किया। बूढ़ी औरत की बातों से ही सुल्तान को पता चल गया था कि ये औरत मुसलमान है, और वहाँ एक मस्जिद देखकर सुल्तान को ये भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान ने आराम से बैठकर खाना नोश फरमाया। लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी दौरंदेश आंखों ने यह जान लिया था कि वो औरत इस वक्त बहुत परेशान थी। सुल्तान ने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर में एक नौजवान हुसैन लड़की सो रही थी। सुल्तान ने बूढ़ी औरत को कहा, उम्मा जी ये कौन है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर तुम ये पूछ कर किया करोगे,
تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے؟ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بتخانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بتخانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے، اس لڑکی کو اس بتخانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا، اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں، تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اس عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سلطان نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف صبح جب گاؤں والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی؟ یہ سن کر تمام بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا، رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا
تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا، لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والوں، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا، لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے، اور پھر اتنے میں بڑی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سلطان کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہ تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھیں، لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالی کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالی نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔